علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے فائنل کال دے دی ہے 24 نومبر کی، اور اس حوالے سے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے اور کمیٹی کے جو لوگ ہیں ان کا نام خفیہ رکھا گیا ہے۔ بلا شبہ اچھی بات ہے، خفیہ رکھنا تو بہت اچھی بات ہے۔ شروع سے یہی ہوتا تھا کہ جتنی بھی عمران خان کی تحریکیں چلتی تھیں یا جو بھی معاملات ہوتے تھے وہ فوراً لوگ آتے تھے اور بریکنگ نیوز اور ٹی وی پر آ کر ہر آدمی کو اپنی ایک سیلف پروجیکشن کی وجہ سے ہر سارا پروگرام جو لیک آؤٹ کر دیا جاتا تھا۔ جو لوگ دیکھتے رہے ہیں وی لاگ وغیرہ ان کو پتہ ہوگا پرانی باتیں کہ کس طریقے سے ہماری طرف سے بھی اس بات پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے بھی سیاست کی تھی کسی زمانے میں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو خفیہ رکھی جاتی ہیں، لیکن بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ لوگ سیکھتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہرحال اب انہوں نے اعلان کیا ہے اور خفیہ رکھنا کمیٹی کا میں سمجھتا ہوں کہ اچھا فیصلہ ہے، لیکن اور یہ بات بھی اچھی ہے کہ انہوں نے کال دی ہے، لیکن پھر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں لیکن مجھے اس بات کا تھوڑا سا جو ہے نا افسوس ہے کہ یہ کام بہت دیر سے ہو رہا ہے۔ یہ کام ہونا چاہیے تھا بنیادی طور پر جب آپ کو، میں نے بارہا کہا نا کہ پہلا اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا تھا جب 8 فروری کو آپ کا الیکشن جب ہائی جیک ہوا تھا، اس وقت یہ کال اسی وقت دینی چاہیے تھی، دوسرے دن یا 9 یا 10 کو لوگوں کو چاہیے تھا، پورے پاکستان سے لوگوں کو نکالتے، کیونکہ بہت بڑی بات تھی، آپ کا پورا الیکشن چھینا گیا تھا، پورا مینڈیٹ چھین لیا تھا، پوری قوم کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ اور وہ تو اگر ایسی تحریک چلنی تھی اس وقت، اگر میں کہتا ہوں نا اگر 2-4 اگر فند علمہ بھی ہو جاتی، کوئی 2-4 بڑے یہ جو ادھر ادھر بیلٹ باکس کو کرنے والے تھے، یہ جو اپنا ووٹنگ شوٹنگ والا جو عملہ ہے، اگر 2-4 کوئی کام بھی آ جاتا نا، 4-6 کام بھی اگر آ جاتے تو کوئی بڑی بات نہیں ہوتی اس میں، کیونکہ دنیا کہتی کہ بھئی بہت بڑی بات ہی ہے کہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، ایک چوری ہے، مطلب ایک پوری قوم کا مینڈیٹ چوری کرنا، ڈکیتی بہت بڑی بات ہوتی ہے، قوم کے ساتھ نیشنل ڈکیتی تھی، یہ نیشنل ڈیکوائٹس جسے کہتے ہیں نا۔ لیکن کچھ بھی نہیں ہے، ان کے جو لیڈر جو کمپرومائز ہے، ہم جائیں گے، ہم عدالتوں میں جائیں گے، ہم بھائی پاکستان میں عدالتوں سے کس کو انصاف ملا ہے؟ میں شروع سے اس وقت سے کہتا تھا یہ آپ نہ کریں، لیکن وہ لوگ کہتے نہیں جی آپ چپ ہو جائیں، آپ کو نہیں پتا، ہم عدالتوں میں جا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ چیلنج ہو گیا، وہ چیلنج ہو گیا، کرتے کراتے وہ کیا چیلنج ہوا، سچ آپ نے دیکھا کہ کچھ دھاگ کے 3 پات۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع فراہم کیا آپ کو، جب 8 ججوں نے، سپریم کورٹ کے ججوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ الیکشن غلط ہوئے ہیں اور دھاندلی، اس وقت بھی تھا، فوراً ڈے آف سیکنڈ، یہ آتے ہی اس وقت چاہیے تھا پی ٹی آئی کے جو لیڈر تھے ان کو چاہیے تھا جو باہر یہ، لیکن وہی بات ہے کمپرومائز سے جا کے خان صاحب کو، خان صاحب بہت بڑا فیصلہ آ گیا ہے، آپ فوراً گو ہیڈ کریں، بولیں، پوری قوم نکل جائے، اس وقت سپریم کورٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، کچھ بھی ہوتا، کوئی بھی ہوتا، کوئی آپ پر کیس نہیں بننا تھا، کہ انہی سپریم کورٹوں میں جانا تھا نا، انہی عدالتوں میں جانا تھا جنہوں نے یہ فیصلے دیے تھے، تو وہاں جا کے بات ہو سکتی تھی، بڑے وکیل کہہ سکتے کہ جناب آپ نے کہا تھا یہ جو چھوٹ ہمیں ملی تھی ہمارے ساتھ تو بہت بڑا، لیکن کچھ نہیں، وہ زمین جنبش نہ جنبش گل محمد، وہ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، یوں کرائیں گے وہ کرائیں گے، کرتے کراتے جو کچھ آج آپ کے سامنے ہے، وہ آئینی عدالتیں بھی بن گئیں، سب کچھ ہو گیا، سارے تماشے آپ کے سامنے، اور کس قدر جو ہے گھیرے تنگ کر کے پی ٹی آئی کے اندر اختلافات پیدا کر کے، پی ٹی آئی میں دھڑے بندی کر کے، جب پی ٹی آئی کو بالکل ہاتھ پیر باندھ کر پی ٹی آئی کو لا کے پاکستان کے اندر چھوڑ دیا گیا، اس وقت اب پھر لوگوں نے جا کر خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب جو ہے فائنل کال دیں، تو خان صاحب نے بہرحال فائنل کال دی ہے، بہرحال اچھی بات ہے۔ مجھے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ لوگ نکلیں گے، لیکن مجھے اس بات کا شبہ ضرور ہے کہ لوگوں کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، مطلب یہ کال اگر جب 8 ججوں نے دی تھی یا اس وقت 8 فروری کو دیا تھی، تو یہ تو اس وقت اب تک حکومت بھی ختم ہو چکی تھی نا، یہ 26 اگر وہ 8 ججوں کے فیصلے بات ہوتی تو 26ویں ترمیم بھی نہیں ہوتی، یہ مولانا سب طوفان کا شکار ہوگا، تو پتہ نہیں کون کدھر، کون سی سونامی میں کون کدھر جا کے غرق ہوتا۔ لیکن وہی بات ہے کہ سیاست کے اندر جب صحیح وقت پر آپ صحیح فیصلہ نہیں کرتے، پھر چاہے جتنا بڑا بھی فیصلہ ہو آپ کو وہ نتائج نہیں ملتے، تو یہ ایک بات ہے۔ بہرحال ہماری دعا ہے کہ خدا کرے، اور ہم تو کہتے ہیں لوگوں سے، ہم تو شروع سے کہتے تھے لوگوں سے نکلنا چاہیے، نکلیں، اچھی تعداد میں نکلیں، لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ حکومت نے بھی اپنے ہاتھ پیر تیز کرنے شروع کر دیے ہیں، لیکن اس مرتبہ شاید حکومت اتنی کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ ساری دنیا کے اندر جو ہے معاملات بڑے خراب ہو رہے ہیں، اور ایک ایسے موقع پر یہ ابھی تحریک کا اعلان کیا گیا ہے جبکہ اسموک بھی بہت پھیل رہی ہے، تو اب یہ دیکھیں اسموک کے اندر جو ہے کہاں تک ہوتا ہے، پنجاب میں پوری اسموک پھیل رہی ہے، سنا یہ وہ خیبر پختونخوا تک اس کا دائرہ کار پہنچ گیا ہے، اور یہ اسموک جو ہے دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، یہ اسموک جان بوجھ کر پھیلائی گئی ہے، آپ کو یاد ہوگا آج سے چند سال پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ کچھ موسمی تبدیلیاں ہوں گی، ٹیکے بازی ہوگی، یا
جو ہے تقریباً میں نے 1999 کے اندر میں نے کہا تھا، پھر 2000 میں بھی بتایا تھا ہم نے کہ یہ سارے معاملات ہیں. پھر لوگوں نے دیکھا، وہ کووڈ بھی آیا، ٹیکے بازی ہوئی، اور اس کے بعد پھر ابھی موسمیات جو ہے یہ کووڈ کا یہ جو آیا ہے، مطلب اسموگی کو آج کی نئی بات تو یہ ہے. اب 2008 سے اگر آپ دیکھ لیں، 2005 سے کہیں نہ کہیں جو ہے مسلم لیگ نواز تو پنجاب کے اندر رہی ہے. تھوڑے دن کے لیے مقاصد حکومت آئی تھی عمران خان کی پنجاب میں، چند دنوں کے لیے آئی تھی، چند ایک سال کی آئی تھی، تو یہ مسلم لیگ نواز ہی تو رہی ہے. تو سارا انہوں نے کیا ہے، سب جان بوجھ کے ان کو کیا تھا. یہ آپ کو، یہ تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں. ہمارے لوگ تو بات یاد رکھتے ہی نہیں. کچھ لوگ مجھ سے فوراً کہتے ہیں فیصل صاحب آپ یہ جو اپنے اس میں کہتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا، بھائی وہ اسی لیے بتاتے ہیں ہم بعد میں کہ لوگ بھول جاتے ہیں. آپ کو یاد دہانی کرانا ضروری ہوتی ہے. کیا لوگوں کو نہیں پتا کہ بارہا چیختے رہے کہ لوگ نکلیں، بعد میں شور مچائیں کہ یہ کیوں آپ جو یہ باغات کو کاٹ رہے ہیں ہمارے، یا آپ جو اٹھا کے دھڑا دھڑ، کبھی جناب وہ سعد رفیق کا کو آ رہا ہے، کبھی علیم خان کا پروجیکٹ آ رہا ہے، کبھی کسی خان کا پروجیکٹ آ رہا ہے، وہ بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیاں، وہ بڑے بڑے جناب ٹی وی اسٹارز آ رہے ہیں اور آ کے جناب ہاؤسنگ سوسائٹیاں اعلان کر رہی. کدھر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا رہے تھے؟ سارے کے سارے ان سیاستدانوں کا کیا دھرا ہے. سارے کے سارے انہوں نے جتنے کھیتی باڑی تھی، جتنے آپ کی گرین ایریاز تھے، ان سب کو انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا کے ختم کر دیا سارا. تو وہ ظاہر سی بات ہے، جب ہوائیں چلتی ہیں جو ادھر سے آتی ہیں اس طرف، تو سارے کا سارا وہ آپ کو ان کو کوئی چیز ملتی نہیں ہے. اور پھر سیاسی بنیاد کے اوپر آپ نے جتنے زرعی زمینیں تھیں ان کو رشوتیں دی. یہ سب کرنے والی مسلم لیگ، اور یہ کام ادھر پنجاب میں کیا، اور یہ کام سندھ میں انہوں نے مسلم پیپلز پارٹی نے کیا. رشوتوں کے طور کے اوپر جا کے دیتے رہے رشوت. یہ جو آپ کا یاد ہے کول پلانٹ جو لگا تھا، سائیوال کول پلانٹ، اس وقت جب اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے، ہم سالوں پرانے دیکھ لیں اخبار میں بیانات پڑھیں کہ خدا کے واسطے ان کول پلانٹوں کو نہ لگنے دیں، یہ پاکستان کی تباہی کا باعث بنے. لیکن کون سنتا ہے وہاں پہ وہ سننے کے لیے، کیونکہ پاکستان سے تو کسی کو محبت ہے ہی نہیں. ان کہا تھا 8-10 سال 12-14 سال بعد آپ دیکھیے کیا شور، آج آپ دیکھ لیں کیا حال ہے. آدھے سے زیادہ جو ہے پاکستان اس وقت اسموک کے اندر مبتلا. ایسے کے اندر جو ہے اگر عمران خان کی اگر تحریک نکلتی ہے تو کیسے لوگ نکلیں گے، کتنی مشکلات ہوں گی. یہ بہرحال یہ دیکھنا کام ہے، قوم کا کام ہے. ہم تو ایک وقت آتا ہے ہم تو کہتے ہیں اور پھر کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں. بہرحال دعا ہے اللہ تعالیٰ بہتر کرے. آئی ایم ایف کے اقدامات آپ دیکھیں کہ کل تک 2 دن پہلے کہا تھا کہ منی بجٹ آئے گا، لیکن وہ منی بجٹ کا معاملہ ختم ہو گیا ہے، اور اچانک خبریں آ رہی ہیں کہ گڈی ہو گیا ہے کچھ. گو کہ آئی ایم ایف نے اس وقت کہا ہے کہ جو سولر پینل ہے اس کو نہ لگایا جائے. میری سمجھ سے باہر ہے کہ سولر پینل جو لگائے جا رہے ہیں یہ تو عوام کی اسی لیے لگایا جا رہا ہے کہ عوام پر بجلی کا بوجھ کم ہو. تو یہ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آئی ایم ایف یہ کہتے کہ بھائی ہم ان کو پابند کریں. یہ جو آپ کے آئی پی پیز ہیں جو اتنا لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف یہ کہتی کہ آپ نے لوٹا ہے، آپ کا کوئی مطلب اس کے اندر نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی آڈٹ نہیں ہے. تو لہٰذا ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کو جائے، وہ جو لوگوں کو جو سہولت ملنی تھی وہ اس پہ انہوں نے آبجیکشن لگا دیا. لیکن بہرحال خیر اب سننے میں کا خبر یہ آئی کہ گڈی ہو گیا. اچانک آئی ایم ایف جو ہے مطمئن ہو گیا. پہلے تو وقت سے پہلے بھاگ کے آیا تھا وہ، اور وقت سے پہلے بھاگ کے آتے ہی وہ کیا کہتے ہیں جناب، وہ آیا اسی لیے تھا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ان کو کہا تھا کہ ہم تو جناب ڈو مور کر سکتے ہیں. لیکن یہ اچانک ہی یہ 12-14 گھنٹے کے اندر کوئی ایسی اچانک کوئی انہوں نے کوئی ڈفلی گھمائی ہے کہ وہ سارا معاملہ گڈی پہ چلا گیا. سننے میں اڑتے خبر یہ آ رہی کہ پس پردہ کچھ انہوں نے سیٹنگ کر لی ہے ان کے ساتھ. کیا سودا کیا ابھی تو ظاہر ایسی باتیں چھپتی تو ہے نہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اسحاق ڈار صاحب نے ایک بیان دیا بھی تھا آئی ایم ایف کے حوالے سے. اب میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، اچھا نہیں لگتا پھر کروں گا ریپیٹ، تو بولیں گے فیض صاحب آپ اپنی بات کرتے ہیں. لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے بھی کہا تھا، کافی لوگوں نے اور لوگوں نے کہا تھا، ٹی وی میں بھی آئی تھی بات. تو اب لوگ یاد کر لیں کہ اسحاق ڈار نے کیا کہا تھا. آئی ایم ایف کا ہی مسئلہ تھا اور اسحاق ڈار کا ہی بیان تھا. آج وہ وہی ڈپٹی وزیر اعظم ہیں، آج وہی آئی ایم ایف ہے. تو حالات کو ذرا تھوڑا سا آپ خود ہی دیکھ لیں تو ذرا میں سمجھتا ہوں بہتر ہوگا، ورنہ پھر بعد میں اس پہ بات کریں گے. آئینی عدالت نے کام شروع کر دیا ہے. وہ ایک تماشا ہوگا. میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ جسٹس منصور کو یہ کارنر کریں گے، اور مجھے لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جسٹس منصور کے ساتھ جو ہے نا کافی مخاصمت دیکھ رہا ہوں جسٹس امین الدین کی. اور ایک نیا گروپ کل میں نے بتا دیا کہ سپریم کورٹ تقسیم ہو چکی ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے. ایک بات دوسری کہ چین جو ہے ناراض ہے. میں نے آپ کو بہت پہلے کہا تھا، لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی معاملہ سیٹ ہو گیا. کوئی معاملہ سیٹ نہیں ہوا. چین بہت آپ سے ناراض ہے. چین یہ مسلسل پاکستان پہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ جو ہے آپ کا سی پیک، اس کے اوپر ہمیں جوائنٹ جو ہے گشت کرنے کی اجازت دی جائے. یہ پاکستان دے نہیں رہا اجازت، کیونکہ امریکہ بہادر اس پہ مانے گا نہیں. اور پاکستان جو ہے، میں تو کہتا ہوں بنیادی طور پر ان کو دے دینا چاہیے، ان کو چائنا کو ٹھیکہ دے دینا چاہیے. کیونکہ پاکستان جتنے پتہ نہیں ملین تو پتہ نہیں کتنے ڈالرز لے رہا ہے چائنیز سے ان کی سیکورٹی کی مد میں. تو کیا پاکستان نے سیکورٹی دی ہے؟ وہ تو کراچی میں پولیس والے بھی مار رہے ہیں چائنیز کو. تو بہتر یہ ان سے کہا بھائی ہمیں یہ پیسہ نہیں چاہیے، آپ جو ہے خود لے کے کریں. لیکن یہ کہ ہمیں پیسہ ملتا ہے، ہمیں ڈالرز ملتے ہیں، زر مبادلہ وہ ہم لے کے کھا جاتے ہیں.
تو ہمارا ناطقہ بند ہو جائے گا. بنیادی طور پر تو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے چین کو کہہ دیں کہ بھائی آپ سنبھالیں خود، بہتر ہے یہ آپ خود ہی کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. بہرحال جو صورتحال ہے، مجھے جو ہے نا مقتدرہ جو ہے نا اس وقت ابھی حالات سے کچھ سبق سیکھتا نظر نہیں آ رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا نا کہ یہ لوگ جان بوجھ کے کچھ ایسے کام کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں نا وہ اللہ معاف کرے وہ تباہی کی طرف جائے. تو ابھی بھی مجھے مقتدرہ کچھ مانتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ان کے حالات جو ہے نا مجھے سمجھ نہیں آ رہے کہ جس طریقے سے ابھی بھی وہ چل رہے ہیں. ایک شخص جو ہے کوئی بھی مطلب کوئی بہت ہی ضدی آدمی ہے، پتہ نہیں کون ہے، کہاں بیٹھا ہے وہ، اور وہ اب اس کے ساتھ چند ایک دو تین لوگ ہیں وہ اپنی ضد کے اوپر اڑے ہوئے ہیں اور وہ نہیں دیکھ رہے کہ دنیا میں بدلتے ہوئے حالات کیا ہو رہے ہیں. اور انہوں نے وہی اپیل لگائی ہوئی ہے سلسلہ. محسن نقوی صاحب ابھی تک لگے ہوئے ہیں کچھ کرنے کے بجائے، معاملات کو درست کرنے کے بجائے. وہ ابھی بھی پاکستانیوں کی خبر آ رہی ہے کہ مجھے ابھی باہر سے کسی نے بتایا ہے، بدھا سے پتہ لگا تھا کہ وہ محسن نقوی وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں کہ غیر قانونی تارکین وطن اور غیر قانونی انسانی اسمگلنگ، نام بڑے خوبصورت خوبصورت ہیں، غیر قانونی تارکین وطن، غیر قانونی انسانی اسمگلنگ، یہ اور وہ، اور پس پردہ جو ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں پاکستانیوں کے خلاف، تاکہ جو پاکستانی ادھر ہیں باہر جو انہوں نے اتنا شور مچایا ہے عمران خان کے لیے، جو اس سسٹم کو گرانے کے لیے. عمران خان تو ٹھیک ہے لیکن بیسیکلی وہ جو پاکستان سے باہر لوگ ہیں وہ سسٹم کو گرانے کی بات کر رہے ہیں. تو جو سسٹم کے خلاف کام کر رہے ہیں یہ ان کے خلاف جو ہے وہاں جا کے ابھی تک یہ سازشوں میں مصروف ہے. یہ خبریں میں نہیں دے رہا، یہ مجھے ہنگری سے بتائی جا رہی ہے کہ وہاں پہ جو سسٹم کی باتیں ہو رہی ہیں. کچھ چیزیں آ جائیں گی انشاءاللہ تو پھر وہ ہم کبھی پروف بھی کر دیں گے، آپ کو دکھا بھی دیں گے. بہرحال یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے چیزیں نظر نہیں آ رہی کہ یہ کہیں سدھار کی طرف جا رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے جوتے کھانے ہیں ہر جگہ. تو جیسے وہاں پڑے ہیں نا جوتے ان کو قاضی فائز وغیرہ کو پڑے ہو، تو مجھے لگ رہا ہے کہ آئندہ مستقبل میں یہ سب چاہتے ہیں کہ ان کو ڈنڈے اور جوتے پاکستان میں بھی پڑے اور باہر بھی پڑے. لگتا تو حالات سے ایسی، میں کسی پہ الزام تو نہیں دے رہا، جو میری نظر دیکھ رہی ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے. اچھا دوسرا یہ کہ میں نے آپ کو بتایا تھا 2-3 دن پہلے کہ ٹرمپ جو لے کے آ رہے ہیں انتظامیہ، بڑی سخت انتظامیہ آ رہی ہے ان کی، اور اس نے ایسی زبردست فیلڈنگ سیٹ کی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی مقتدرہ یا پاکستان کے جو سیاستدان ہیں نا ان کو باؤنڈریز کھیلنا بہت بہت ناممکن ہو جائے گا. اور یہ جو انہوں نے تماشا مچایا ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں، ہمیشہ شروع سے ایک بات کہتے رہتے ہیں کہ بہت سارے تجزیہ نگار اور کہتے ہیں، بہت سارے لوگ اور کہتے رہے، ایون پی ٹی آئی کے لوگ بھی کہتے رہے، اس حکومت سے کہتے رہے، مقتدر سے کہتے رہے کہ آپ ایسے کام نہ کریں کہ جو آپ ہماری دشمنی کے اندر ملک کو اتنا اس دہانے پہ لے جائے کہ پلٹ نہ سکیں. آج وہ صورتحال کو اوپر آ گئی. انہوں نے وہ آمنا و صدقنا جو ہے نا بائیڈن کہتے تھے 2 فرض پڑھنی ہے تو ہماری مقتدرہ 4 کی نیت باندھتی تھی. اب وہ بائیڈن کی انتظامی تو چلی گئی، اب تو دوسرے آ گئے، وہ تھوڑی کریں گے، وہ تو کہہ رہے ہیں جتنی آپ نے غلط پڑھے نا نمازیں ان سب کا حساب دیں آپ. تو یہ ان کو ابھی وہی گلے پڑے گا. اور بھی اتنے زبردست طریقے سے یہ لوگ لے کے آ رہے ہیں. جان ریکلف کو لے کے آ گئے ہیں ولیم برنس کی جگہ. وہ ایک بڑا سخت آدمی ہے، وہ ہاک ہے، وہ بھی بڑا چائنا کا بھی خلاف ہے، وہ پاکستان کے بھی خلاف ہے. وہ پیتے ہیسکے کو لے کے آئے، غالباً شاید آنے والا ہے یا پتہ نہیں آ جائے گا، اس کو لائڈ آسٹن کی جگہ لے کے آ رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا جتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور پھر سنا ہے سی آئی کا چیف ابھی تک فائنل نہیں ہوا، لیکن کہہ رہے ہیں کہ شاید کسی اور کو اگر وہ ڈپٹی چیف وہ پرکاش ہے یا اس کو اگر نہیں بنایا تو اس کو ڈپٹی بنا دیں گے، لیکن اس کو بھی کوئی نہ کوئی عہدہ دیں گے. دوسرا یہ کہ ایلون مسک کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب ساری جو ان کی ایجنسیز ہیں ان کو انہوں نے وہ پیٹرنائز کرنا ہے بڑے جدید طریقے سے. تو وہ بڑے تیزی سے کام کر رہا ہے. اب اس تمام صورتحال کے اندر جو کچھ یہ کر بیٹھے ہیں نا پاکستان کی جو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ جو کر بیٹھی ہے عمران خان کی دشمنی میں، جو معاملات انہوں نے کیے ہیں، ان کو بہت مسئلہ پڑے گا اس کے لیے. اور اس صورتحال کے اندر میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو ٹرمپ کی جو خوفناک کابینہ آ رہی ہے، سخت گیر کابینہ، اس کے معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو ایک بہترین کوئی یہاں پہ ایسی شخصیت چاہیے، کوئی ایسا لیڈر چاہیے جو کہ عوامی لیڈر چاہیے جو کہ معاملات کو صحیح ٹیکل کر سکے، اور ایسا لیڈر چاہیے جو کم از کم جس سے ٹرمپ جو ہے مطمئن ہو. یہ آپ کو میں پکی خبر دے رہا ہوں، یہ تجزیہ نہیں ہے. پاکستان کی موجودہ کسی بھی سیاستدان سے، خواہ وہ پیپلز پارٹی کا ہو، مسلم لیگ نواز کا ہو، یا کوئی جرنیل ہو، یا کوئی کرنیل ہو، یا کوئی میجر ہو، یا کوئی حکیم ہو، یا کوئی آپ کا چیف جسٹس ہو، ٹرمپ کسی سے خوش نہیں ہے، کسی سے بھی خوش نہیں ہے. یہ میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں، یہ مطلب اس تجزیہ نہیں میرا. اگر کسی سے اگر فی الحال خوش ہے، یا اگر کسی کو اگر میں اس کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا کہ میں فوری طور پر ٹرمپ، یہ مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ آ کے عمران کو نکال دے گا، وہ علیحدہ بات ہے. لیکن ٹرمپ اگر کسی شخص سے اس وقت مطمئن ہوگا یا اگر کسی کی بات مانے گا تو وہ ایک ہی شخص ہے، اور وہ ہے عمران خان. تو اب یہ ہمارے مقتدرہ کے اوپر ہے کہ یا تو عمران خان سے بات کر کے معاملات کو درست کریں، یا پھر یہ کہ مزید اس کے خلاف جس قسم کی وہ حرکتیں کر رہے ہیں وہ اپنی جاری رکھیں اور اپنے لیے بھی مصیبتیں بنائیں اور سب کے لیے مصیبتیں بنائیں. اب یہ ہماری مقتدرہ کے اوپر ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ بائیڈن سے ملاقات کے لیے آج ٹرمپ صاحب پہنچ گئے، ان کو بلایا تھا وائٹ ہاؤس کے اندر. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. اب بڑی اہم چیزیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ مہینہ بڑا اہم ہے، تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ جو بھی صورتحال ہوتی ہے آئندہ کل میں آپ کو بتاؤں گا.
اس وقت ساری ساری اسٹوریز جو ہیں یہ سب آن گوئنگ ہے، یہ سارا معاملہ چلنے والا ہے۔ آپ کا بھی وہ بھی چل رہا ہے، آئینی عدالت کا بھی مسئلہ ہے، کل سے آئینی عدالت بھی شروع ہو رہی ہے، تو کل سے اور پرسوں سے جناب مزید خبریں جو ہیں وہ آنی شروع ہوں گی، بڑی بڑی خبریں۔ باقی چھوٹی موٹی خبریں تو ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ٹی وی وغیرہ کے اوپر، لیکن اندر کے جو معاملات ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔